الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى في موضع آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے موسم کے اندر تبدیلی فرمائی، ایک شدت کی گرمی اور حدت سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائی کہ چند دنوں پہلے ایسا موسم تھا کہ آدمی کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا، نہ اسے گھر میں سکون مل رہا، نہ اسے گھر کے باہر سکون مل رہا تھا، نہ کولر پنکھوں کے اندر آرام تھا، نہ اے سی کے اندر آرام تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے باران رحمت کا نزول فرمایا اور موسم کو ٹھنڈا فرمایا، اور بارش کر نہ صرف انسانوں کو بلکہ زمین کو، حیوانات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو اللہ نے سیراب کیا۔ میں عزیزو دوستو، بارش کا ذکر اور باران رحمت کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا کیا ہے، اور بطور تمثیل، بطور مثال کے بارش کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی اور ہم نے اس زمین کو جو ہے زندہ کیا، اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور اس میں اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ اس میں غور کرے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی ربوبیت کیسی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ بارش کا ظاہری سبب کیا ہوتا ہے کہ سمندر سے جو ہے بخارات اٹھتے ہیں، اور بادلوں میں جو ہے وہ بخارات پانی کی شکل میں جاتے ہیں، اور وہ بادل ان بخارات کو اور اس پانی کو پوری دنیا کے اندر برساتا ہے۔ میں عزیزو دوستو، ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی عظیم قدرت پنہا ہے۔ اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے وہ چیز کافی ہے۔ چنانچہ ہم صرف اسی میں غور کر لیں کہ سمندر کا پانی وہ کھارا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے ماہرین اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے سمندر کا پانی جو ہے وہ فلٹر ہو جائے، وہ میٹھا ہو جائے، اور بڑے بڑے پلانٹ لگائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشینیں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر اربوں اور کروڑوں روپے، کھربوں روپے اس پر صرف کیے جاتے ہیں اور خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ پانی ایسا فلٹر نہیں ہو پاتا جیسا فلٹر اللہ کی باران رحمت کا پانی ہوتا ہے اور بارش کا پانی ہوتا ہے۔ کہ ماہرین نے لکھا ہے اور ماہرین نے کہا ہے کہ بارش کا پانی دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، بارش کا پانی سب سے بہتر فلٹر پانی۔ چنانچہ جیسے ہی سمندر سے جو ہے وہ بخارات اٹھتے ہیں اور بادلوں میں جاتے ہیں، تو بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب سسٹم رکھا ہے، اور اللہ کی عجیب قدرت کام کرتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہ پانی جو کھارا تھا وہ آٹومیٹک وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ زمین پر برستا ہے تو وہ پانی ہم دیکھیں اور ہم اس کو استعمال کریں کہ وہ بالکل صاف شفاف اور شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی اصل، ہر ذی روح کی، ہر جاندار کی اصل فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے وجود بخشا۔ ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، ہر جاندار چیز کا وجود وہ پانی سے ہے۔ آدمی کو اگر کھانا نہیں ملے تو آدمی چند دنوں تک بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اگر پانی اگر چند گھنٹے نہیں ملے تو آدمی کا پیاس کی شدت سے برا حال ہوگا۔ یہ بھی ایک سوچنے کی اور عبرت کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، جتنے انسان ہوتے ہیں ماہرین نے لکھا ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ وہ جو ہے وہ حیوانات ہوتے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پرندے ہوتے ہیں، اور بے شمار یعنی کہ نباتات ہوتے ہیں اور پیڑ پودے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ایک انسان، جاندار اور پرندے اور چرندے اور نباتات اور درخت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو یعنی کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ پانی سے سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس میں غور کیا، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، اللہ نے فرمایا کیا تم اسے نازل کرتے ہو یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں اور اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیں تو کون سی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو اس کو میٹھا کر سکے؟ آج اربوں کھربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ پانی جو آج مصنوعی اعتبار سے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، میرے دوستو اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو قدرتی پانی کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ منرلس نہیں ہوتے جو اللہ کی بارش کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ایسے ہی اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مایوس ہو جانے کے بعد اور تمہارے نا امید ہونے کے بعد اللہ نے پانی برسایا، کہ جب بظاہر کوئی ایسا موسم نہیں دکھتا۔ اچھا ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس چیز کے اندر ہمیں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج موسم والے اور موسم کے ماہرین اس بات کو بتاتے ہیں کہ فلاں ٹائم فلاں جگہ جو ہے بارش ہوگی، لیکن بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ میں دوستو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بارش جہاں اللہ چاہے گا اس وقت ہوگی اور جب چاہے اس وقت ہوگی۔ کچھ دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہے موسم یعنی کہ مانسون دیر سے آئے گا اور جو ہے جون کے آخر کے اندر آئے گا، سب اس طرح خبریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر ان کی وہ بھوشیہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ ناکام کر دیا اور جھوٹ ثابت کر دیا، اور چند گھنٹوں کے اندر دیکھا گیا کہ الحمدللہ پورے صوبے کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر اللہ نے ایک ساتھ جو ہے بارش برسائی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وہی ذات ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد اور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو سب پر پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کا سزاوار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو کرنے والا ہے۔ میں عزیز و دوستو حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، گزشتہ رات بارش ہوئی تھی، جس کا اثر جو ہے مسجد کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا، چونکہ مسجد کچی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو بارش کا اثر جو ہے زمین پر بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ہم پر بارش ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کری کہ وہ مومن تھے، اور کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کری کہ وہ منکر تھے، کہ وہ کافر تھے۔
پھر آپ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مطیعنا بالکواکب او کما قال، یوں فرمایا کہ جن لوگوں نے یوں کہا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم پر فلاں تارے کی وجہ سے، ہم پر فلاں چیز کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا اور وہ تارے پر ایمان لایا. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا مطیعنا بفضل اللہ تعالی کہ ہم پر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، تو اس نے گویا کہ اللہ کی ذات عالی کا اقرار کیا، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اس نے اعتراف کیا اور اس نے تاروں کو جھٹلایا. اس لیے بنیادی طور پر عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. جہاں اللہ چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے اللہ پانی برساتا ہے. میں عزیز و دوستو، حدیث شریف کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے. ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور ہماری معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے حالات ڈالتا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بنی اسرائیل گئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں، اللہ ہم پر بارش کر دے، بہت شدت کی گرمی ہے اور قحط پڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا پڑھی. نبی جو ہوتے ہیں وہ ان کی دعا اللہ کا رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کری اور کہا کہ اے اللہ اگر میرا مقام و مرتبہ تیرے نزدیک کم ہو گیا ہے یا گھٹ گیا ہے تو اپنے آخری نبی کے طفیل میں بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ویسا ہی ہے جیسے پہلا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے اور وہ معصیت کے اندر مبتلا ہے. جب تک وہ بندہ اس مجمع میں سے نکل کر نہیں جائے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جو شخص بھی اللہ کا گنہگار ہو اور 40 سال سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، تبھی اللہ بارش کرے گا. وہ شخص جو واقعی گنہگار تھا، اس شخص نے لوگوں کو دیکھا، اس نے سوچا کہ اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں تو میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے سر پر کپڑا ڈالا اور اس نے وہیں اللہ سے توبہ کری، استغفار کیا اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور کہا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اس کے یہ چند جملے کہنے تھا، اس نے سچے دل سے اللہ سے دعا کری کہ اللہ نے فوراً جو ہے بارش برسا دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں، پھر بارش کیسی ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اس بندے نے اس مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی توبہ کر لی اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور بارش برسا دی. معلوم یہ ہوا میں عزیزو دوستو کہ ہم اس موقع پر خاص طور سے استغفار کا اور دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام ہو کہ کیا پتہ ہماری ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں اللہ نے بارش کو روک نہیں دیا اور کم نہیں کر دیا. ایسے ہی روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت انس راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ تھے. فرمایا اصحابنا ونحن مع مطرون کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم لوگ تھے کہ اللہ کے نبی پر ایک دم سے بارش شروع ہو گئی، یعنی بارش کا موسم ہوا، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. فرمایا کہ حتی اصابہ المطر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا ہٹایا اور جو ہے بارش کے پانی کو اپنے جسم پر لگایا. صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی لما اصبتا، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو اپنے جسم سے لگاؤں اور اپنے بدن سے اس کو چھوں.
لہٰذا اللہ کے نبی نے پہلی بارش کو لے کر اپنے جسم پر ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ہم بھی اگر بارش آیا تو بارش کے اندر جو ہے وہ اپنے جسم کو گیلا کرنا اور جو ہے بھگانا یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ ایسے میں عزیزو دوستو اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فانظر الی آثار رحمت اللہ تعالی کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ تم اللہ کی نشانیوں کے اندر غور کرو، اور اللہ کی نشانی میں اللہ کی نشانی میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ کیسے بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ایک وہ زمین جس سے ایک کوپل نہیں نکل سکتی، ایک پودا نہیں نکل سکتا، ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو جانے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بالکل ایسا کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے وہ چیز فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو حدیث شریف میں حضرت عمر سے بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جو ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی حیات تھے تو اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر ہم دعا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عباس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پر بارش برساتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے جو ہے نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں عزیزو دوستو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کری کہ بارش کے قحط پڑا ہوا ہے اور جانور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زمین سے غلہ نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا فاستغفر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیں، اللہ مجھے صاحب اولاد فرما دے۔ انہوں نے کہا فاستغفر اللہ سے دعا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میرے فصلیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں اور میرا باغیچہ جو ہے وہ اجڑ رہا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بارش فرما دے اور ان کو اچھا کر دے۔ انہوں نے فرمایا فاستغفر اللہ۔ ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کے پاس 3 لوگ آئے اور آپ نے تینوں کو ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو، اس سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارا استغفار اللہ قبول کرے گا، اور تمہارے استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ کیا کرے گا؟ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور فرمایا کہ استغفار کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور توبہ اور استغفار کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کے اندر، تمہاری فصلوں کے اندر اللہ برکت عطا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار کرنے سے کہ بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ العظیم پڑھے، جو اس کو یاد ہے وہ استغفار پڑھے، کثرت سے استغفار پڑھے۔ اگر کہیں قحط سالی ہے، اگر جو ہے کسی کے باغات کا مسئلہ ہے، فصلوں کا مسئلہ ہے، برکت نہیں ہو رہی، کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس استغفار کا معمول بنایا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن خطا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی جو ہے دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس باران رحمت کو اللہ خیر کی بارش برسائے، عافیت کی بارش برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔